قتل کی یہ واردات سرحد پار کے ضلع کرنال کے ایک دیہاتی تھانے راجوند کی ہے۔ اس تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر رام سروپ تھا۔ پنڈت جی کہلاتا تھا۔ سال 1930 کا تھا۔ راجوند کا چوکیدار رپورٹ دینے آیا کہ ذلدار قتل ہو گیا ہے اور لاش اس کے گھر میں پڑی ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ گھر کی عورتوں نے بتایا ہے کہ رات 3 چور گھر میں آئے، چوری کر کے گھر سے نکل رہے تھے کہ مقتول کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور چوروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ذلدار سرکاری آدمی ہوا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا اور اونچی ذات کا ہوتا تھا۔ اسے سرکاری افسر کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ ایسے ہی نمبردار سفید پوش اور چوکیدار ہوتے تھے۔ ذلدار اور نمبردار سے لوگ خائف رہتے تھے کیونکہ وہ اپنی سرکاری حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جسے چاہتے ذلیل اور رسوا کر دیتے اور چاہتے تو چوروں ڈاکوؤں پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ تاہم پولیس کے لیے یہ بڑے کام کے آدمی تھے۔ راجوند کے ذلدار کے قتل کی رپورٹ آئی تو تھانہ انچارج پنڈت رام سروپ فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ تب اسے پتا چلا کہ یہ تو بڑی ہی سنگین واردات ہے۔ مقتول گھر میں اکیلا مرد تھا، باقی سب عورتیں تھیں۔ ان میں 3 بیوہ تھیں جن میں سے ایک ابھی نوجوان تھی۔ یہ سب مقتول کے خون کے رشتے کی تھی۔ ہندو عورت کی یہ بدنصیبی ہے کہ شادی کے اگلے روز ہی بیوہ ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، دوپٹہ میلا اوڑھتی ہے اور اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ اس کے لیے جوانی کے ارمان اور جذبات مر جاتے ہیں۔ بعض والدین اپنی بیوہ بیٹیوں کو کسی آشرم میں بھیج دیتے ہیں اور باقی کو ساری عمر کے لیے ہریدوار، بنارس یا متھرا جیسے مندروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ مندروں میں وہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن وہاں ان کے لیے تنہائی گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں پہلے کسی کہانی میں ہندوؤں کے ان آشرموں کو بے نقاب کر چکا ہوں۔ بڑے مندروں میں جو بیوہ عورتیں پاک زندگی گزارنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، وہ پنڈتوں، بھکتوں اور رشیوں کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صرف میں نہیں، پولیس کا ہر افسر جانتا ہے کہ بیوہ پر ہندو مت کی یہ پابندی کتنے گھناؤنے اور سنگین جرائم کو جنم دیتی ہے۔ مقتول ذلدار کے گھر 3 بیوہ عورتیں تھیں، جن میں لیلا نوجوان تھی اور خوبصورت تھی۔ مقتول بدصورت بلکہ کریہ المنظر ادھیڑ عمر ہندو تھا۔ سارا گاؤں ہندوؤں کا تھا۔ یہ لوگ روایتی ہندو نہیں تھے، یہ جاٹ تھے اور دلیر تھے۔ رام سروپ نے سب سے پہلے لاش دیکھی۔ لاش کا گلا مقتول کی دھوتی سے گھونٹا گیا تھا۔ ان لوگوں کا لباس کرتا اور دھوتی تھی۔ دھوتی اس طرح باندھتے تھے کہ اس کا ایک پلو ٹانگوں کے درمیان میں سے گزار کر پیچھے اڑس لیتے تھے۔ مقتول کی دھوتی اتری ہوئی تھی اور یہ پھندے کی طرح اس کے گلے کے گرد لپیٹ کر اسے مارا گیا تھا۔ رام سروپ کو دوسری خاص چیز یہ نظر آئی کہ مقتول کا نازک عضو کاٹ کر الگ پھینک دیا گیا تھا۔ یہ ثبوت تھا کہ یہ قتل چوری کے سلسلے میں بڑی سخت عداوت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ قتل کے معاملے میں 1-2 باتیں پیش نظر رکھیے۔ چور اور ڈاکو گھر کے کسی فرد کو اسی صورت میں قتل کرتے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں اتر آئے یا وہ انہیں پہچان لے۔ اگر ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے تو چور مال سمیٹ کر بھاگنے کی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد چوری ہوتا ہے، قتل نہیں۔ اس ذلدار مقتول کو جس طرح قتل کیا گیا اور اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، یہ ایسے قاتلوں کا کام نہیں تھا جو صرف چوری کرنے آئے تھے۔ وہ کسی عداوت کا انتقام لینے آئے تھے۔ چوری بھی انہوں نے انتقامی جذبے کے تحت کی ہوگی۔ اگر وہ اسے اس لیے قتل کرتے کہ وہ ان کے راستے میں حائل ہو گیا تھا تو وہ اسے 2-4 ضربیں کسی ہتھیار سے لگا کر بھاگ جاتے۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ مرتا یا زندہ رہتا۔ چوروں کا مقصد راستہ صاف کرنا ہوتا ہے، مگر مقتول کی دھوتی کھول کر اس کی گردن کے گرد لپیٹنا اور اسے گلا گھونٹنا اور اس کے مر جانے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ پھینکنا اس شک کو پختہ کرتا تھا کہ یہ ساری واردات چوری اور قتل عداوت و انتقام کی بنا پر ہوئی ہے۔ اس شک سے دوسرا شک یہ پیدا ہوا کہ مجرم پیشہ ور نہیں ہوں گے، گاؤں کے ہی لوگ ہوں گے۔ البتہ یہ قیاس تھا، ان لوگوں نے جرائم پیشہ افراد کو اجرت دے کر واردات کرائی ہوگی۔ سب انسپیکٹر رام سروپ نے لاش کے متعلق کاغذات تیار کیے اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پھر اس نے مکان کو گھوم پھر کر دیکھا کہ چور کدھر سے آئے اور کدھر سے گئے۔ اسے پتا چلا کہ صدر دروازہ اندر سے بند تھا۔ چور آئے کسی اور طرف سے اور گئے دروازے میں سے تھے۔ اندر آنے کا ممکنہ راستہ دیوار ہی ہو سکتا تھا۔ دیوار پتھروں کی اور اوپر مٹی کا گہرا لیپ کیا ہوا تھا۔ دیوار پر ایک جگہ بڑے صاف نشان نظر آئے کہ یہاں سے چور اوپر گئے ہیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگڑ کے نشان صاف تھے، لیکن زمین پر کھرا یعنی پاؤں کا نشان نہ ملا۔ یہ نشان تماشائیوں نے اپنے قدموں تلے مسل ڈالے تھے۔ گھر میں جو عورتیں تھیں ان کے بیان لیے گئے۔ سب سے ایک ہی سوال پوچھا گیا، مقتول کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟
تینوں عورتوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا کہ ان کے علم میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ذمہ نمبرداروں وغیرہ کے دشمن تو ہوتے ہی تھے، اور یہ دشمن عموماً جرائم پیشہ ہوتے تھے۔ دشمنی کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ذمہ اور نمبردار پولیس کو مجرموں کی رپورٹیں دیتے اور انہیں پکڑواتے تھے۔ مقتول کے گھر کی عورتوں کے بیانات سے واردات کی تفصیل یوں بنی کہ رات کو ذمہ حسب معمول چوپال میں تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر گاؤں میں ایک مشترکہ مکان ہوتا تھا جہاں گاؤں کے آدمی گپ شپ کے لیے یا کسی مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ کوئی سرکاری افسر دورے پر یا پولیس تفتیش کے سلسلے میں آئی تو اسے چوپال میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ مقتول چوپال میں گپ شپ لگاتا رہا اور شراب پیتا رہا۔ وہ دیر بعد گھر آیا۔ اس نے ہر رات کی طرح صدر دروازہ اندر سے بند کیا، کمروں کے دروازے دیکھے اور لیٹ گیا۔ موسم کچھ گرم تھا، اس لیے چارپائیاں صحن میں بچھائی گئی تھیں۔ مقتول کی چارپائی عورتوں کی چارپائیوں سے الگ اور کچھ دور تھی۔ ٹرنکوں کی اور گھر کی چابیوں کا گچھا مقتول اپنے پاس رکھتا تھا اور رات کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ گھر کی تمام چابیاں گھر کا بڑا مرد اپنے پاس رکھتا تھا یا گھر کی مالکن کے پاس رہتی تھی۔ عورتیں یوں کرتی تھی کہ جس ٹرنک یا سوٹ کیس میں زیورات اور نقدی ہوتی تھی اس کی چابی عورت اپنے آزار بند کے ساتھ باندھ کر رکھا کرتی تھی۔ دیہات میں تو اب بھی بینک نہیں، اس دور میں شہروں میں بھی بہت تھوڑے بینک ہوا کرتے تھے۔ دیہات کے لوگ نقدی برتنوں میں رکھتے تھے، بچت کی رقم ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا یہاں رقم ہو سکتی ہے۔ بڑے پلنگ کے پایوں میں اوپر سے تقریباً 2 انچ گول سوراخ کیا ہوتا تھا اور اس پر ایسے ڈھکنا فٹ کیا جاتا تھا جو پائے کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ان سوراخوں میں رقم رکھی جاتی تھی۔ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا وہ دیوار میں جگہ بنا کر رقم اور زیورات رکھ کر اوپر لیپ کر دیتے تھے۔ اس جگہ کا علم صرف گھر والوں کو ہوتا تھا۔ مقتول چابیوں کا گچھا اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا اور گھر کے زیورات گدوں اور رضائیوں والی پیٹی میں رکھے تھے۔ یہ سرہانوں کے اندر روئی کے درمیان چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ سرہانے گدوں اور رضائیوں کے نیچے تھے۔ یہ 3-4 سرہانے اور زیورات ان بیوہ عورتوں کے تھے۔ رام سروپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ پیٹی کھلی ہوئی تھی۔ گدے اور رضائیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ بیوہ عورتوں نے تو پولیس کے آنے تک یہی دیکھا تھا کہ ان کے گھر کا مرد قتل ہو گیا۔ ان پر اس قدر دہشت آ رہی تھی کہ کمروں میں جا کر انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ لٹ بھی گئی ہیں۔ تھانے دار جب کمرے دیکھتا دیکھتا پیٹی والے کمرے میں گیا اور اس نے عورتوں کو اندر بلایا تو تینوں پیٹی اور بکھرے ہوئے گدوں وغیرہ پر ٹوٹ پڑیں اور انہوں نے وہ واویلا بپا کیا کہ آسمان کے پردے پھٹنے لگے۔ انہوں نے تھانے دار رام سروپ کو بتایا کہ وہ سرہانے غائب ہیں جن میں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ رد عمل قابل غور تھا۔ گھر کے مرد کی لاش پر وہ صرف آنسو بہا رہی تھی، لیکن پتہ چلا کہ ان کے زیورات چوری ہو گئے ہیں تو انہوں نے سینہ کوبی اور چیخو پکار شروع کر دی۔ پیٹی کا تالا اس کی اصل چابی سے کھولا گیا تھا۔ چابیوں کا گچھا اس کے ساتھ تھا۔ عورتوں نے بتایا کہ یہ گچھا مقتول اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ چوروں نے مقتول سے گچھا حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کیا، لیکن عورتوں کے بیانات سے بات کچھ اور ہی نکلی۔ انہوں نے بتایا کہ دالان میں لالٹین جل رہی تھی جو ہر رات ساری رات کے لیے جلتی رکھی جاتی تھی۔ ذمہ باہر سے آ کر سو گیا۔ انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ چور کدھر سے اور کس وقت اندر آئے۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ مقتول باہر سے آ کر سو چکا ہے۔ واردات اس کے بعد ہوئی۔ عورتوں کو مقتول کی للکار پر جاگی۔ انہوں نے دیکھا کہ مقتول کے ہاتھ میں ٹکوا تھا۔ ٹکوا لمبی لاٹھی ہوتی ہے جس کے اگلے سرے پر لوہے کا خول چڑھا ہوتا ہے اور وہی کلہاڑی نما بلیڈ ہوتا ہے۔ مقتول یہ ٹکوا اپنی چارپائی کے ساتھ رکھ کر سویا کرتا تھا۔ عورتوں کی آنکھ کھلی تو وہ دالان میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹکوا تھا۔ اس کے سامنے 3 آدمی کھڑے تھے جن کے سر اور چہرے پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے اور وہ اس علاقے کے دیہاتی لباس میں تھے۔ عورتیں انہیں پہچان نہ سکی۔ وہ اتنی ڈری کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکالی۔ دہشت زدگی کا یہ عالم کہ وہ لیٹی رہیں۔ ان میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چوروں کے ہاتھوں میں کچھ تھا یا نہیں۔ مقتول نے انہیں للکار کر ٹکوے کا وار کیا جو خطا گیا کیونکہ چور پھرتیلے تھے۔ 2 نے اس کے پیچھے ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مقتول کمزور نہیں تھا اور بزدل بھی نہیں تھا۔ گھٹے ہوئے صحت مند جسم کا آدمی تھا، لیکن وہ 3 تھے۔ انہوں نے مقتول کو ایسا پکڑا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ انہوں نے اس کی دھوتی کھولی اور دھوتی کو مروڑ کر مقتول کی گردن میں ڈالی اور دھوتی کو مروڑ مروڑ کر رسا بنا دیا۔ چور بے خوف ہو کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک نے اس کے جسم سے نازک عضو کاٹ کر الگ کر دیا۔ عورتوں پر سختہ طاری تھا۔ وہ 3 آدمی نہایت اطمینان سے بڑا دروازہ کھول کر چلے گئے۔ اب گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ عورتیں دبکی رہیں۔ قاتلوں کے جانے کے بعد وہ لیٹی رہیں اور ان میں اتنی سی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ ایک دوسری کے ساتھ کوئی بات کر سکتی۔ انہوں نے شور بھی نہ کیا۔ ڈرتی تھیں کہ وہ خوخار آدمی پھر آ جائیں گے۔ تینوں کا اس وقت یہی حال تھا کہ یہ آدمی ذلدار کو قتل کرنے آئے تھے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔
عورتیں اپنی اپنی چارپائی پر پڑی صبح کا انتظار کرتی رہیں۔ گاؤں کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ عورتوں کو باہر لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو انہوں نے شور مچا دیا۔ لوگ دوڑے آئے، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار بھی آ گیا۔ سب نے دیکھا کہ ذمہ قتل ہو گیا اور اس کی لاش دالان میں پڑی ہے۔ چوکیدار کو رپورٹ دینے کے لیے تھانے کو دوڑا دیا گیا۔ یہ دوہرے جرم کی واردات بن گئی، چوری اور قتل۔ تھانے دار نے عورتوں سے زیورات کی مالیت معلوم کی تو یہ 50,000 روپے کے لگ بھگ نکلی۔ اس زمانے میں 50,000 روپیہ اتنی زیادہ رقم سمجھی جاتی تھی جو عام آدمی بلکہ ایک خوشحال آدمی کے تصور میں بھی ذرا مشکل سے آتی تھی۔ یہ آج کے 7-8 لاکھ روپے کے برابر تھی۔ پولیس کے قواعد و ضوابط کے مطابق 50,000 یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری اسپیشل رپورٹ کیس کہلاتی تھی۔ اس کی رپورٹ دستی طور پر متعلقہ حکام اور علاقہ مجسٹریٹ کو بھیجی جاتی تھی، یعنی یہ سنگین رپورٹ تصور ہوتی تھی۔ اب سب انسپکٹر رام سروپ کے لیے 2 سنگین وارداتیں بن گئی تھیں۔ اس نے کاغذی کارروائی اور رپورٹ کی نقلیں جہاں جہاں پہنچانی تھی ادھر کانسٹیبل دوڑا دیے۔ ایس پی ایک انگریز کل برن تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایس پی تھا، اپنے فرائض کا پکا اور بڑا ہی سخت افسر تھا۔ اس کا نام کل برن تھا اور وہ کہا کرتا تھا، مائی نیم از کل اینڈ برن، میرا نام ہے جان سے مارو اور جلا دو۔ لہٰذا ڈیوٹی میں ڈھیلا اہلکار یا آفیسر مجھ سے رحم کی توقع نہ رکھے، ایسے آدمی کو میں جان سے مار کر جلا ڈالوں گا۔ ایس پی کل برن کے متعلق ایک دلچسپ بات یاد آتی ہے۔ اسے سارے پنجاب میں صرف میاں والی کی آب و ہوا پسند تھی اور وہ میاں والی کا چارج لینے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسے ذمہ کے قتل اور اس کے گھر 50,000 مالیت کی چوری کی رپورٹ ملی تو ڈی ایس پی سردار پرتاپ سنگھ کو ساتھ لے کر وہ موقع واردات پر آیا۔ اس نے خود عورتوں کے بیان سنے، مکان کو اندر باہر سے دیکھا اور جوہر تک گیا جو گاؤں کے ساتھ تھا۔ وہاں جانے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ جب رام سروپ عورتوں کے بیان لے رہا تھا تو کسی نے اسے بتایا کہ جوہر کے پاس سرہانے پڑے ہیں۔ رام سروپ وہاں گیا اور سرہانے دیکھے۔ ان کے اندر صرف روئی بھری ہوئی تھی، غلاف پٹے ہوئے تھے، ان سے زیورات نکال لیے گئے تھے۔ رام سروپ کو وہاں بھی کھرا نہ ملا، لوگوں اور مویشیوں نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ ایس پی کلبرن اور ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ نے بھی وہ جگہ دیکھی جہاں سے سرہانے ملے تھے۔ رام سروپ کو وہاں بھی کھرا نہ ملا، لوگوں اور مویشیوں نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ ایس پی کلبرن اور ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ نے بھی وہ جگہ دیکھی جہاں سے سرہانے ملے تھے۔ ایک انکشاف اور ہوا، مقتول کے کانوں میں مرکیاں ہوا کرتی تھی، دونوں کانوں میں ایک ایک مرکی ہوتی تھی۔ لاش کے ساتھ دونوں مرکیاں نہیں تھیں، جہاں مرکیاں ہوتی تھیں وہاں سے کان چیرے ہوئے تھے۔ قاتلوں نے مرکیاں اس کے کانوں سے نوچی تھیں۔ ایس پی اور ڈی ایس پی رام سروپ کی کچھ رہنمائی کر کے اور کچھ ہدایات دے کر چلے گئے۔ اس کیس میں ایک بات واضح تھی، وہ یہ کہ مجرموں میں کوئی ایک گھر بیدی تھا یا انہیں کسی گھر بیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ چابیوں کا گچھا مقتول اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زیورات رضائیوں والی پیٹی میں سرہانوں کے اندر رکھے ہیں اور سرہانے رضائیوں اور گدوں کے نیچے پڑے ہیں۔ گھر بیدی کا گھر ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے یا کوئی نوکر یا نوکرانی۔ رام سروپ نے تفتیش شروع کر دی۔ سفید پوش اور نمبردار اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان کی نشاندہیوں پر کئی افراد مشتبہ بٹھائے گئے، ہر ایک کو زد و کوب کیا گیا، بعض سے رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا، بعض کو صرف مار پیٹ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ ایسے موقعوں پر نمبردار ذلدار اور سفید پوش اپنی ذاتی عداوتوں کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ جس سے دشمنی ہوئی اسے تھانے دار سے کہہ کر مشتبہ بلوا لیتے اور پولیس سے ان کی پٹائی کراتے تھے۔ اگر تھانے دار ایسا ویسا ہوتا تو یہ لوگ ایسے افراد کو پھنسا دیتے تھے جو تھانے دار کے چائے پانی کی ہمت رکھتے تھے، ان سے پیسے بٹور کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسی جرت ہر تھانے دار نہیں کرتا تھا، پھر بھی کچھ دل والے تھے جو ہاتھ صاف کر جاتے تھے۔ 8 دن گزر گئے، تفتیش کی ڈائری لکھی جاتی تھی جو اوپر دیکھنے والے دیکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 8-10 دنوں میں تفتیش ایک قدم آگے نہیں بڑھی۔ انگریز افسر اپنے قانون کا احترام کرتے اور جرم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایس پی کلبرن نے فوری طور پر سرکل انسپکٹر چودھری ہردے رام کو حکم دیا کہ رام سروپ کو ہٹا کر وہ تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لے۔ انسپکٹر ہردے رام ہندو جاٹ تھا اور زندہ دل تھا۔ اس نے گاؤں میں جا کر ذمہ مقتول کے گھر بیوہ عورتوں کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں، تو اس نے تفتیش کی بجائے تفریح تباہ شروع کر دی۔ ایک بیوہ نوجوان تھی اور ایک اس سے ذرا بڑی۔ ہردے ان دونوں کو اکیلے اکیلے بلا کر انہی میں مگن رہتا۔ نمبردار اور سفید پوش شراب سپلائی کرتے تھے۔ دونوں بیواؤں کے ساتھ انسپکٹر ہردے رام کی بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ ظاہری طور پر تفتیش رام سروپ والی ہی ہوتی رہی۔ نئے سرے سے مشتبہ بٹھائے گئے اور کانسٹیبل انہیں زد و کوب کرتے رہتے۔ ایک روز ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ آ گیا۔
وہ دیکھنے آیا تھا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے ڈاکے کی ایک سنگین واردات کی رپورٹ آ گئی۔ پرتاپ سنگھ فوراً واپس چلا گیا۔ مقتول کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے، اسے پھوپھی نے پالا تھا جس کا نام بھاگ بھری تھا۔ وہ اب بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھی، اسے بہت صدمہ تھا۔ وہ جہان دیدہ عورت تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دو جوان بیواؤں کا اتنی دیر باری باری تھانے دار کے ساتھ کمرے میں بند رہنا اس بڑھیا کے لیے کوئی معمہ نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس نے اس کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی کہ وہ کرنال چلی گئی اور ایس پی کلبرن کے دفتر کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے بھتیجے کے قاتلوں کی گرفتاری تک وہ یہیں بھوک ہڑتال پر رہے گی۔ ایک دیہاتی عورت ایسی جرات نہیں کر سکتی تھی، نہ اسے خیال آیا ہوگا کہ اخباروں میں وہ اپنی پبلسٹی کرا سکتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے اس راستے پر ڈالنے والا اور اخباری نامہ نگاروں کو واپس لانے والا کون تھا۔ ہوا یہ کہ ادھر بڑھیا ایس پی کے دفتر کے سامنے بیٹھی، ادھر نامہ نگار پہنچ گئے۔ انہوں نے خبریں تیار کی اور دلی اور امبالہ سے شائع ہونے والی خبروں کو بھیج دیں۔ دوسرے دن خبریں شائع ہو گئیں جن میں لکھا تھا کہ پولیس عیش و عشرت کر رہی ہے اور تھانے داروں نے مقتول کے گھر کی بیوہ عورتوں کو داشتائیں بنا لی ہے۔ ایس پی کلبرن نے بڑھیا کی بات سنتے ہی ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ کو حکم دے دیا کہ وہ فوری طور پر موقع واردات پر جائے اور رپورٹ دے کر بڑھیا کے الزامات کہاں تک درست ہیں۔ پرتاپ سنگھ نے حکم کی تعمیل کی، الزامات درست نکلے۔ اس نے ایس پی کلبرن کو رپورٹ دی کہ دونوں تھانے داروں کو لائن حاضر کیا جائے، کیونکہ دونوں نہ صرف تفتیش میں کوتاہی کرتے رہے ہیں بلکہ دونوں جوان بیوہ عورتوں اور شراب سے دل بہلاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ پولیس کے لیے راجوند گاؤں پکنک سپاٹ بنا ہوا ہے۔ ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ یہ کیس سی آئی اے کو دیا جائے۔ ایس پی کلبرن نے رام سروپ اور ہردے رام کے خلاف سخت حکم جاری کیا اور کیس سی آئی اے کے ایک مسلمان سب انسپیکٹر قاضی فضل حق کے سپرد کر دیا۔ قاضی فضل حق کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے۔ وہ صوم صلات کے پابند، فرض کے پکے اور انسانی نفسیات کو سمجھنے والے انسان تھے۔ ان کا انداز عام تھانے داروں والا نہیں ہوتا تھا۔ قاضی فضل حق میرے بڑے بھائی صغیر حسین کے، جو پولیس میں سب انسپیکٹر تھے، بڑے گہرے دوست تھے۔ اس کیس کی مختصر سی کہانی مجھے صغیر نے سنائی تھی۔ ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ میرے یہ بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حصار میں تھے۔ 29 اگست 1947 کے روز ہندوؤں نے ان کے گھر پر حملہ کر کے بھائی صغیر اور ان کے گھر کے تمام افراد کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک فرد زندہ نکل آیا۔ یہ ہمارے خالو پروفیسر مشکور حسین یاد تھے جو لاشوں کے نیچے آ گئے تھے۔ اس تفتیش کی مکمل کہانی مجھے قاضی فضل حق کے فرزند قاضی مفتاح فضل حق نے سنائی تھی، جو سینٹرل پولیس آفس پنجاب کے آفس سپرنٹینڈنٹ رہ چکے ہیں، آج کل نیو مسلم ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ سب انسپیکٹر قاضی فضل واردات کے گاؤں راجوند چلے گئے۔ انہوں نے نمبردار اور سفید پوش سے تبادلہ خیالات کیا۔ مقتول کی پھوپھی بھاگ بھری کی باتیں تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے۔ وہ کرنال سے بھاگ بھری کے ساتھ آئے تھے۔ اگر ایس پی کلبرن کیس سی آئی اے کو نہ دیتا تو یہ بڑھیا اس کے دفتر کے سامنے بھوک ہڑتال پر بیٹھی رہتی۔ قاضی فضل حق نے مقتول کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی باتیں کی، گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ دوستانہ باتیں کی۔ انہوں نے ہر کسی کو کھل کر بات کرنے اور جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ بولنے کا موقع دیا۔ یہ گاؤں ہندوؤں کا تھا۔ قاضی فضل حق وہاں باقاعدہ نماز پڑھتے رہے اور ان کا سلوک اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ ان سے بدکنے کی بجائے ان کے قریب آنے لگے۔ اس سے انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ کام کی کچھ باتیں معلوم ہو گئی، جیسے اندھیرے میں کہیں سے مدھم مدھم روشنی آ رہی ہو۔ یہ تو رام سروپ اور ہردے رام بھی جان گئے تھے کہ جس انداز سے ذلدار کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، یہ انتقامی جذبے کا پتہ دیتا ہے۔ دوسری یہ بات بھی صاف تھی کہ چوری جس طرح ہوئی ہے یہ گھر بیدی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، مگر پہلے دونوں تفتیشی افسروں نے اس لائن پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ قاضی فضل حق نے انہی دو اشاروں کو سامنے رکھ لیا۔ ان کی قابلیت اور تجربے نے انہیں بتایا کہ گھر بیدی اسی گھر میں موجود ہے اور انتقامی جذبہ بھی اسی گھر سے پیدا ہوا ہوگا۔ ان شکوک کی بنا پر انہوں نے توجہ اور تفتیش کا مرکز تینوں بیوہ عورتوں کو بنا لیا۔ قاضی فضل حق ان کی باتیں کم سنتے تھے اور ان کے انداز اور چہروں کے اتار چڑھاؤ کو زیادہ دیکھتے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کر کے انہوں نے سب سے چھوٹی بیوہ لیلا پر توجہ مرکوز کر لی اور اسی کو زیادہ دیر اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیا اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ لیلا خوبصورت بھی تھی۔ قاضی فضل حق نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لڑکی پاک صاف نہیں اور یہ شرافت سے بیوگی نہیں گزار رہی۔ کوئی انسان اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا کرتا۔ لوگ اپنے اعمال بد پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کیا کرتے ہیں۔ کامیاب پردہ پوشی کے لیے عمر کی پختگی اور بڑے لمبے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کامیابی دیہات کی ایک نوجوان بیوہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ بعض کائیاں اور منجھے ہوئے آدمی بھی پردہ پوشی کرتے کرتے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو بھی نہ بھولیے کہ گناہ چھپا نہیں رہ سکتا، چہرے کے آئینے میں نظر آ ہی جاتا ہے۔ قاضی فضل حق نے اس لڑکی پر کوئی الزام عائد نہ کیا، اسے شک تک نہ ہونے دیا کہ اس پر انہیں کوئی شک ہے۔ اس لڑکی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ
जैसे उसे तवक्को थी कि यह थानेदार भी पहले थानेदारों की तरह उसे आर्जी ताश्ता बना लेगा। जवानी की बेवगी उस औरत के सिवा कोई नहीं समझ सकता जो जवानी में बेवा हो गई हो। काजी फजल हक उसके साथ मुशफ़िकाना अंदाज से बातें करते रहे और नहायत आहिस्ता आहिस्ता उसे मतलब की बात पर लाते रहे। उन्होंने उसे अपने साथ बेतकल्लुफ़ कर लिया था। यूँ कह लें कि उन्होंने लीला के दिल पर कब्जा कर लिया था और काजी साहब की शख्सियत लीला पर हावी हो गई थी। उन्होंने ऐसे अंदाज से इंस्पेक्टर हृदय राम की बात छेड़ी कि लीला के चेहरे पर नफरत के आसार आ गए। उसने उगल दिया कि हृदय राम ने उसे जरिए तफरी बनाए रखा। उसने सब इंस्पेक्टर राम स्वरूप की करतूत भी बता दी। काजी फजल हक ने उसकी जज्बाती कैफियत के मुताबिक ऐसी बातें की जिनसे उसे जज्बाती तस्कीन मिलने लगी। उन्होंने उसके जहन से उतार दिया था कि वो किसी थानेदार के साथ बातें कर रही है। ये एक किस्म की हिप्नोटिज्म होती है। लीला की जुबान से अब अपने आप बातें निकल रही थी, यहाँ तक कि उसने अपना ये राज भी काजी साहब के आगे रख दिया कि आहिर ज़ात के एक हिंदू के साथ उसके दरपर्दा ताल्लुकात हैं। काजी साहब ने उसे कहा कि उसका किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात रखना कुदरती अमर है। उन्होंने हिंदू मत को कोसा जो जवान बेवा को जिंदा दरगोर कर देता है और उसे उसी के जज्बात की आग में चलाता रहता है। इस तरह की कुछ और बातें करके काजी साहब ने लड़की की हौसला अफजाई की कि किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात रखने में वो हक बचानिब है और लड़की और ज़्यादा खुल गई। काजी फजल हक का शक सही साबित हुआ। कत्ल का बायस मकतूल के घर में मौजूद था। अब उन्हें ये मालूम करना था कि ये लड़की इस वारदात का बायस किस तरह बनी या उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इस मकाम पर आकर लड़की कुछ झिझकने लगी। काजी साहब इस झिझक को भांप गए। ये हमारी ख्यास थी। उन्होंने लड़की को लुकमे देने शुरू कर दिए। काजी फजल हक ने लीला से और कुछ भी न पूछा। उन्होंने एक ऐसी दलेराना कार्रवाई की जो बहुत कम की जाती थी। उन्होंने सफ़ेद पोश और नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया। मसलन ये कि मकतूल जिलदार को उसके दरपर्दा ताल्लुकात का इल्म हो गया होगा वगैरह। कुछ देर बाद काजी फजल हक की काबिलियत ने कमाल दिखा दिया। लड़की ने बाकी बात भी सुना दी। उसने बताया कि गांव के सफ़ेद पोश या नंबरदार ने लीला को उस जवां साल आदमी के साथ कहीं देख लिया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की होगी तो उन्होंने जिलदार मकतूल को बताया कि उसके घर की लड़की फलां के साथ देखी गई है। मकतूल ने लीला को मारा पीटा लेकिन वो बाज न आई। उस आदमी के साथ ताल्लुकात दिली मोहब्बत बन चुके थे। मकतूल को पता चला तो उसने लीला को आए दिन मारना पीटना शुरू कर दिया और एक रोज मकतूल ने उस आदमी को भी पीट डाला। काजी साहब ने लड़की से मालूम कर लिया कि ये आदमी गैर शादीशुदा है और खुशहाल आहिर खानदान का है। उन्होंने लड़की से ये भी मालूम कर लिया कि सफेद पोश और नंबरदार को भी मालूम है कि मकतूल ने उस आदमी को मारा पीटा था। ये तो काजी साहब को मालूम हो ही गया था कि जब राम स्वरूप और बाद में हृदय राम तफ्तीश कर रहे थे तो सफेद पोश और नंबरदार ऐसे आदमियों को मुश्तबे पकड़ पकड़ कर लाते रहे जिनके साथ उनकी जाती दावत थी और जिनसे वो रिश्वत बटोर कर उन थानेदारों को दे दिला सकते थे। उन्होंने इस आदमी को मुश्तबे न बिठाया जिसके ताल्लुकात लीला के साथ थे और उसे मकतूल ने मारा पीटा था। ये शख्स मुश्तबे नंबर 1 था। देहात में कोई अच्छी जात वाला आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं किया करता, खा वो कसूरवार ही हो। जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि ये लोग सरकारी अफसरों के जुमरे में आते थे और देहाती मुआशरे में इनका रोल बड़ा ही अहम होता था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी की इतला और गिरफ्तारी की वजह कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को देनी पड़ती थी। मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि काजी साहब ने इतना ठोस सबूत कैसे हासिल कर लिया था। उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल ये उनकी काबिलियत, दयानतदारी और फर्ज की लगन थी और उनकी नज़र ने बड़ी दूर की चीज़ देख ली। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की वजह ये लिखी कि दोनों तफ्तीश के दौरान मुश्तबे अफराद से रिश्वत लेते रहे और अब शहादत और असल मुजरिमों पर पर्दा डाल रहे हैं। काजी फजल हक ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की और पुलिस का ये मखसूस सरबा इस्तेमाल किया कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया। एक को कहा कि दूसरे ने सब कुछ बता दिया और सारा वजन तुम पर डाल दिया। दूसरे से कहा कि उसने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया और असल वाक़या बता दिया। ये दोनों देहात में ऊंची हैसियत के मालिक थे, गांव वालों को अपने पाँव के नीचे रखते थे। गिरफ्तारी से उनकी ये हैसियत ख़त्म हो गई थी और बेइज्जती अलग थी। इस सूरत हाल से निकलने के लिए उन्होंने काजी साहब की जूतियाँ चाटी और जो कुछ वो जानते थे वो उन्होंने बयान कर दिया। वो उतना ही जानते थे कि उस जमासल आदमी के ताल्लुकात लीला के साथ थे और उन्होंने दोनों को इकट्ठे देखा था। उन्होंने मकतूल को बताया और मकतूल ने उस आदमी को मारा पीटा था। उस आदमी ने कहा था कि वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा। सफ़ेद पोश और नंबरदार ने ये भी बताया कि जिलदार कत्ल हो गया तो उन्हें पहला शक उसी आदमी पर था, लेकिन वो उसे बचाना चाहते थे। उन्होंने ना तो राम स्वरूप को बताया ना हृदय राम को कहा कि उस शख्स को पकड़ो, शायद कुछ हासिल हो जाए। उन्होंने तस्लीम न किया, लेकिन उन्होंने इससे रिश्वत ज़रूर ली होगी। काजी फजल हक ने पूछा, वो आदमी कहाँ है? दोनों ने बताया कि काजी साहब उस गांव में आए तो वो यहीं था और देखता रहा कि ये नया थानेदार क्या करता है। 2-3 दिनों में ही उन्होंने देख लिया कि नया थानेदार पहले 2 थानेदारों से मुख्तलिफ है और ये सुराग पाकर ही टलेगा, तो वो आदमी गाँव से चला गया। सफ़ेद पोश और नंबरदार को यह भी मालूम था कि वो रियासत पटियाला के फलां गाँव में है।
ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے کس کس کو ساتھ ملا کر یہ واردات کی، نہ انہیں یقین تھا کہ واردات اسی نے کی یا کرائی ہے، البتہ شک پختہ اسی پر تھا۔ قاضی فضل حق کو بہت بڑا سراغ اور واضح اشارہ مل گیا تھا۔ انہوں نے سفید پوش اور نمبردار کے بیانات کے اس حصے پر یقین نہ کیا کہ وہ مجرموں کو نہیں جانتے۔ اگر قاضی صاحب ان دونوں کو گرفتار نہ کرتے تو جو سراغ ان سے ملا تھا وہ کبھی نہ ملتا۔ قاضی صاحب نے فوری کارروائی یہ کی کہ برق رفتاری سے ریاست پٹیالہ کے اس گاؤں پہنچے جہاں بتایا گیا تھا کہ وہ آدمی چلا گیا۔ انہوں نے چھاپا مارا اور اس جوان کو گرفتار کر کے راجوند لے آئے۔ یہ آدمی کہتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ CIA کا تشدد مشہور تھا، بلکہ CIA کی تفتیش تشدد ہی سے شروع ہوتی تھی، لیکن قاضی فضل حق نے اس آدمی کو تشدد سے بچائے رکھا اور اسے کہا کہ اس کے خلاف بڑی پکی شہادت اور ثبوت مل گیا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اقبال جرم کرے، لیکن اس کی جوانی پر رحم کرتے ہوئے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مال برآمد کرا دے اور اپنے ہر ایک ساتھی کو گرفتار کرا دے۔ قاضی صاحب نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ یہ شخص عادی مجرم نہیں تھا، وہ پولیس کے جال میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے اقبال جرم کر لی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو نشاندہی کر دی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے زیورات ایک کپڑے میں باندھ کر کھیتوں میں ایک رہٹ کے قریب زمین میں دبا دیے تھے اور ابھی تک وہیں ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کے کانوں سے مرکیاں اس کے ایک ساتھی درگا نے اتاری تھیں۔ قاضی فضل حق نے اس کے دونوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ درگا داس کے گھر کی تلاشی لی تو مرکیاں برآمد ہو گئیں۔ قاضی صاحب ان تینوں میں سے کسی کو بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ہر ایک سے کہا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، بشرطے کہ وہ جرم کی پوری تفصیل سنا دے اور مال برآمد کرا دے۔ ایک تو اقبال جرم کر چکا تھا، باقی دو نے بھی جرم کا اقبال کر لیا۔ تینوں کے بیان ایک جیسے تھے۔ تینوں نے بتایا کہ زیورات رہٹ کے قریب زمین میں دبا دیے تھے۔ قاضی صاحب نے ہر ایک سے الگ الگ پوچھا کہ زیورات کس طرح دبائے گئے تھے۔ تینوں کا جواب ایک جیسا تھا۔ تینوں نے قتل کا باعث ایک ہی بتایا۔ لیلا کے دوست نے بتایا کہ وہ مقتول سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ لیلا کے ساتھ اس کا درپردہ دوستانہ تھا۔ ذلدار کو پتہ چل گیا تو اس نے اسے مارا پیٹا۔ اس جوان کے دل میں ذلدار کی عداوت اس لیے بھی بھری ہوئی تھی کہ وہ لیلا پر تشدد کرتا رہتا تھا۔ لیلا نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھاگ جانے کو تیار ہے، وہ زیورات بھی لے آئے گی۔ اس کے بعد ذلدار نے اس شخص کو مارا پیٹا تھا۔ ان دونوں نے نہ صرف گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا بلکہ ذلدار سے انتقام لینے کا بھی منصوبہ بن گیا۔ اس میں ذلدار کا قتل شامل نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اس کے گھر میں جتنے زیورات ہیں وہ چوری کر کے لے جائیں گے۔ لیلا نے اسے بتایا کہ بڑی پیٹی میں زیورات رکھے ہیں، یہ بھی بتایا کہ پیٹی کس کمرے میں ہے اور پیٹی میں زیورات کس جگہ پر ہیں۔ لیلا کے دوست نے نہ مجھے یاد نہیں رہا، اپنے دوستوں کو ساتھ لیا، انہیں زیورات کے حصے کا لالچ دیا، کچھ دوستی کا جذبہ تھا۔ انہوں نے واردات کی رات ذلدار کو چوپال میں دیکھا، وہ شراب پی رہا تھا۔ انہوں نے اسی رات واردات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر سرہانے کے نیچے سے چابیاں نکالتے ذلدار جاگ اٹھا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ ایک آدمی ذلدار کے سرہانے کی طرف زمین پر بیٹھ گیا۔ ذلدار نے کروٹ بدلی تو اس آدمی نے اتنی آہستہ اور اتنی احتیاط سے چابیوں کا گچھا نکال لیا کہ ذلدار کو خبر تک نہ ہوئی۔ پیٹی مل گئی، اس کا تالا کھل گیا، گدے اور رضائیاں باہر پھینکی تو زیورات والے سرہانے مل گئے۔ وہ سرہانے اٹھا کر باہر نکلے۔ دلان میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہ دلان میں سے گزر رہے تھے تو ذلدار جاگ اٹھا۔ وہ ٹکوا ہاتھ میں لیے دوڑا آیا۔ لیلا کے دوست کے سینے میں نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے ختم کر کے چلیں گے۔ ذلدار نے ان میں سے ایک پر ٹکوے کا وار کیا، لیکن وہ آدمی ایک طرف ہٹ گیا۔ ان تینوں نے اسے ویسے ہی قتل کیا جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیلا کے دوست کے جذبہ انتقام کی تسکین نہ ہوئی۔ اس نے مقتول کے جسم کا نازک عضو کاٹ دیا۔ گھر کی عورتیں دبکی رہیں اور یہ لوگ گھر سے نکل آئے۔ انہوں نے جوہر کے پاس بیٹھ کر سرہانے پاڑے اور ان میں سے زیورات نکالے، پھر زیورات رہٹ کے قریب زمین میں دبا دیے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ پولیس اپنی کارروائی کر لے تو وہ زیورات نکال کر تقسیم کر لیں گے اور لیلا کا دوست لیلا کو ساتھ لے کر کہیں دور چلا جائے گا۔ انہیں پوری امید تھی کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ لیلا پہلے ہی بیان دے چکی تھی، پہلے اس نے نہیں بتایا تھا کہ واردات کرنے والے کون ہیں۔ اب تمام پردے اٹھ گئے تو قاضی فضل حق کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس نے اعتراف کیا کہ اس واردات میں اس نے گھر بیدی کا کام کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کے دل میں اپنے مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہوئی جو بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسے اپنے پنڈتوں سے بھی نفرت ہو گئی جو بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں لیکن اسے ہوس کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس پر ڈورے ڈالتے ہیں۔ پھر لیلا نے اپنی تشنگی کی تسکین کا ایک درپردہ ذریعہ پیدا کر لیا تو اس کے گھر کے بزرگ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ یعنی مقتول مجھے ہر وقت شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیلا نے کہا۔ مجھے مجرم سمجھتا تھا اور مجھ پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ کیا ہمارا مذہب، ہمارے پنڈت اور ہمارے بزرگ بیوہ کو انسان نہیں سمجھتے؟ کیا اس کے خاوند کے مر جانے سے اس کے جذبات بھی مر جاتے ہیں؟ میری حالت پر غور کریں، مجھے ایک مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میری عمر دیکھیں، 2 سال پہلے جب میری شادی ہوئی اس وقت میں کم سن تھی۔
اس مرد نے میرے جذبات کو بیدار کیا اور ان کی تسکین کا ذریعہ بتایا، میرے دل میں محبت پیدا کی اور 2 سال بعد مر گیا۔ اگر کوئی میرے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ ظالم ہے۔ پھر تھانے دار آئے، انہوں نے مجھے شراب پلائی اور کھلونا بنائے رکھا۔ مجھے یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا کہ میں بھی مردوں کی طرح اپنی پسند کے کھلونے سے کھیلوں؟ لیلا دیکھنے میں گوار سی دیہاتن نوجوان تھی، لیکن اس کے مجروح اور مجبور جذبات نے اسے ایسی زبان دے دی تھی جس نے قاضی فضل حق کے دل میں بڑا ہی گہرا اثر کیا۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کی ہمدردی کی باتیں کی اور اس پر بری نظر نہیں ڈالی۔ قاضی صاحب دانش مند تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جرم جس کا ارتکاب ہوا ہے اس کا اصل مجرم ہندوؤں کا مذہب ہے۔ یہ لڑکی بے قصور ہے، چنانچہ انہوں نے لیلا کو بے قصور ہی ظاہر کیا۔ ملزموں کے بیانات کے بعد قاضی فضل حق انہیں زیورات کی برآمدگی کے لیے لے گئے۔ انہوں نے برآمدگی کے گواہوں کے سامنے ملزموں سے وہ جگہ کھدوائی جہاں زیورات دبائے گئے تھے، مگر وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ ملزموں کے چہروں پر حیرت تھی۔ قاضی فضل حق نے دیکھا تھا کہ جو جگہ ملزموں نے کھودی تھی وہ پکی نہیں تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ جگہ پہلے کھودی گئی ہے، یعنی یہاں سے کھود کر کچھ رکھا گیا تھا۔ قاضی صاحب کو ایسا شک نہ ہوا کہ ملزم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور انہوں نے زیورات کہیں اور چھپائے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب کو یقین تھا کہ زیورات یہیں دبائے گئے تھے، کیونکہ تینوں ملزموں نے ایک دوسرے سے الگ الگ یہی جگہ بتائی تھی اور کھودنے اور دبانے کا طریقہ بھی ایک ہی جیسا بتایا تھا۔ پھر زیورات کہاں گئے؟ ان تینوں میں سے کسی نے اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر یہاں سے نکال لی اور کہیں چھپا دیے ہوں گے۔ وہ سارا مال ہضم کرنا چاہتا ہوگا۔ قاضی فضل حق انہیں لے آئے اور ہر ایک سے الگ الگ پوچھا کہ اس نے مال نکالا ہے اور کہاں رکھا ہے۔ ہر ملزم قسمیں کھاتا اور پریشان ہو جاتا تھا۔ قاضی صاحب نہیں مان رہے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ اس موقع پر آ کر انہوں نے CIA والا حربہ استعمال کیا۔ یہ تھا تشدد، جسے 3rd ڈگری کہتے ہیں۔ ملزموں نے ہر تشدد برداشت کیا اور انکار کرتے رہے۔ تشدد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بعض کیسوں میں تشدد ضروری ہو جاتا ہے۔ قاضی فضل حق اس کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے 3rd ڈگری کا طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اصل مجرم یہی ہے اور وہ کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کر رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تشدد بھی ناکام ہو رہا ہے، تو انہوں نے ملزموں پر تشدد کی وہ قسم آزمائی جو غیر اخلاقی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بھی ناکام رہا۔ قاضی فضل حق نے ملزموں کے اقبالی بیانات کے مطابق شہادت اکٹھی کر لی اور چالان عدالت میں دے دیا۔ انہوں نے ان تینوں ملزموں کا چالان کیا تھا۔ لیلا کو ملزموں میں شامل نہ کیا۔ سفید پوش اور نمبردار کو انہوں نے چالان کے خانہ نمبر 2 میں رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے مجسٹریٹ کو درخواست دے کر ان دونوں کو ڈسچارج کرا دیا۔ ملزم خوشحال گھرانوں کے تھے، تینوں جوان بلکہ نوجوان تھے۔ ان کے باپوں نے دلی کے بہترین وکیل کر لیے۔ اس زمانے میں مقدموں کی سماعت تیزی سے اور فیصلے جلدی ہو جاتے تھے، لیکن یہ مقدمہ 2.5 سال چلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وکیل صاحب بڑے قابل تھے۔ وہ مقدمے کو کسی نہ کسی بہانے لٹکاتے رہے۔ کبھی ایک وکیل یہ کہہ کر عدالت میں نہ آتا کہ آج دلی ہائی کورٹ میں اس کا ایک کیس لگا ہوا ہے۔ کبھی وہ اپنے ملزموں کی طرف ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دے دیتے۔ غرض کئی ہیلے بہانے تھے جن سے کیس لٹکایا جا سکتا تھا۔ 2.5 سال گزر گئے۔ SP کلبرن بھی وہاں سے کسی اور جگہ چلا گیا اور DSP پرتاپ سنگھ بھی۔ قاضی فضل حق کا تبادلہ کسی اور ضلع میں ہو گیا۔ اس سے شہادت پر برا اثر پڑا اور کیس کمزور ہوتا گیا۔ آخر سیشن کورٹ نے عدم ثبوت اور ناکافی شہادت کی بنا پر ملزموں کو بری کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر مزہ آیا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔